اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا اسلام کی پہلی جنگ تھی، مال غنیمت ملا تو آپس میں رائے کا اختلاف ہوا، مال آ گیا اس کو کیا کریں؟ تین جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ایک جماعت کافروں کا پیچھا کر رہی ہے، گھر تک پہنچانے کی کوشش، دوسری جماعت نے مال اکٹھا کیا ہے، تیسری جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ کس کو کتنا ملنا چاہیے؟ کچھ لوگ پہرا دے رہے تھے، کچھ لوگ ماضی جنگ میں تھے، کچھ لوگ خدام تھے، کیا کیا جائے؟ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی یہ صورت نازل کر کے مال غنیمت کی تقسیم کے اصول ضوابط وہ بھی بتا دیے اور ساتھ ہی قوانین جنگ بھی بیان کر دیے، اور آخر میں مجاہدین کی اصلاح بھی فرما دی۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ رائے کا چھوٹا سا اختلاف ہو گیا، آپس میں صلح صفائی سے رہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ایمان والوں کی صفات قرآن بیان کرنے لگے، بڑی عجیب اور بڑی پیاری صفات ہیں۔ ہر بندہ نا آج اس کے مومن ہونے کا معیار الگ ہے۔ اللہ اور اس کا قرآن ایمان والوں کی صفات اور معیار کو کیسے بیان کرتا ہے؟ انما المؤمنون، بے شک پکی بات ہے، ایمان والے، الذین، وہ لوگ ہیں، پہلی صفت کون سی؟ اذا ذکر اللہ، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، خود ذکر کریں یا ان کے سامنے اللہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ہو، خود ذکر کرنے لگ پڑیں یا اللہ کی ذات اور صفات کا تذکرہ ان کے سامنے ہونے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت، یہ وجل دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وجل اس کیفیت کو کہتے ہیں، کھجور کے خشک پتے، کھجور کے خشک پتے جب ان کو آگ لگائی جائے تو جلتے بھی ہیں، ایک تڑاک تڑاک کی آواز بھی آتی ہے اور بھینی بھینی خوشبو بھی آتی ہے۔ اس کے لیے عرب میں وجل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یا مکی کے دانے جب بھونے جاتے ہیں، آپس میں وہ ٹکراتے ہیں تو ایک آواز بھی آ رہی ہے اور بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ فرمایا ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات یا صفات کا تذکرہ ہوتا ہے
تو جن آیتوں میں جنت، رب سے ملاقات، حوض کوثر، جنت کی نعمتیں، صحابہ سے ملاقات، مجاہدین سے ملاقات، اچھے لوگوں سے ملاقات، جب یہ آیتیں سامنے آتی ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے عذاب قبر، جہنم، پرسلات، جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وجلت قلوبہم، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ رب کی محبت میں وہ اتنے مغلوب ہوتے ہیں، اللہ کا نام سن کر ان کے دل کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت میں حدیث پاک میں آتا ہے جب وجل کی کیفیت طاری ہو، اس وقت کوئی بندہ اگر دعا مانگے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرا اس وقت رب کے ساتھ کتنا تعلق ہے، کیفیت ہی بتاتی ہے۔ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں۔ سردی میں جب زیادہ سردی ہو تو جسم کانپ بھی رہا ہوتا ہے اور دانت آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، جسم الگ کانپ رہا ہے اور دانت جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو وہ آواز ایک الگ آ رہی ہے، وہ بھی وجل کی کیفیت ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آئے یا اللہ کا ذکر کریں تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ، اور جب تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کی آیتوں کی، قرآن پڑھا جائے، تلاوت ہو رہی ہو تو پھر ان کے دل مرجھاتے نہیں ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ دوسری صفت ہے، ایمان بڑھتا ہے، لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے۔ اور تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایسے لوگ اسباب پہ نہیں مسبب الاسباب پہ نظر رکھتے ہیں، ہر حال میں رب کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں کہ کائنات کا ایک پتا بھی رب کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، کائنات کا ایک پتا بھی درخت سے رب کے حکم کے بغیر اپنے تنے سے نہیں گرتا، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہوگا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب کی ذات میں ان کا توکل، بھروسہ، یقین اور اطمینان ہوتا ہے۔ یہ کن کی صفات ہے جی؟ ایمان والوں کی۔ پھر جتنا بڑا صاحب ایمان ہے اس کے توکل کا معیار بھی اتنا بلند ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، خلیل اللہ، اللہ کے دوست، اللہ خود ان کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے خلیل نے میری توحید کا اتنا کام کیا اکیلے نے کہ ایک بڑی جماعت مل کر بھی اتنا کام نہ کر سکی۔ سیدنا ابراہیم، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اپنے عنوان پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آگ میں ڈال دیا، 6 ماہ تک آگ جلتی رہی، پھر آگ میں مشین کے ذریعے ڈالا، ادھر آگ میں ڈالا، ادھر میکائیل فرشتہ آ گیا، حضرت آپ اگر اجازت دیں میں بارش برسا کر ان کی آگ کو بجھا دوں، تیز نیس کر دوں، نظام مفلوج ہو جائے اور آپ بچ نکلیں۔ تو ان کا رب کے توکل اور بھروسہ تھا، فرمانے لگے آپ مجھے اتنا بتائیں، فرشتے سے کہنے لگے کہ
میں جن کی محبت میں آگ میں ڈالا گیا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، وہ میرے حال سے واقف ہیں یا نہیں ہیں، مدد کے لیے انہوں نے آگ کو بھیجا ہے یا اپنی طرف سے آیا؟ تو فرشتے نے کہا میں اپنی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا پھر تیری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت ہو نہیں، یہ توکل ہے۔ حضرت جبرائیل آ گئے، حضرت آپ اجازت دیں صرف 2 پر کام آئیں گے، پر میرے 600 ہیں، صرف 2 پر کام آئیں گے، ایک پر سے آپ کو میں اٹھاؤں گا اور محفوظ مقام پہ لے جاؤں گا، اور دوسرا پر جاتے جاتے ان سب کو یوں کروں گا اسی آگ میں یہ خود جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں جس کی محبت میں آگ قبول کی ہے وہ میرے حال سے واقف ہوئی ہے اور مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نا اسباب سے مدد نہیں لی، اللہ تعالیٰ نے براہ راست پھر خطاب بھی آگ کو کیا، یا نار، میں آگ کو پانی سے بھی بجھا سکتا تھا لیکن اللہ نے فرشتے کے ذریعے مدد نہیں کی، پانی کے ذریعے مدد نہیں کی، ہوا کے ذریعے مدد نہیں کی، اللہ نے براہ راست آگ سے خطاب کیا، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والوں کا توکل اور بھروسہ رب پہ کامل ہوتا ہے۔ ایک اور نبی کا واقعہ قرآن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، آگے دریا آ گیا، پل نہیں ہے، پار جانے کا رستہ نہیں ہے، پیچھے فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے، قوم نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیلی بالکل ہماری طرح تھے، بہت شور شرابہ کرتے تھے، وقت کے نبی کو تنگ بھی بڑا کرتے تھے، کہنے لگے موسیٰ ہمیں گھروں سے نکال کر انقلاب کے نعرہ لگوا کے یہاں لے آیا، اب انا لمدرکون، قرآن کے الفاظ ہیں، انا لمدرکون، موسیٰ اب تو پکڑے گے، اب کیا ہوگا؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ آ کر وجد میں پڑھا کرتے تھے کہ قوم نے کہا آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اتنا تھا، یہ نہیں کہا میں تمہاری مدد کروں گا، یہ بھی نہیں کہا ابراہیم کو میں مدد کے لیے پکاروں گا، ہاں کہا تو کیا کہا، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس حال میں بھی معیّ ربی، رب میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں رستہ دکھائے گا۔ اب اللہ نے کہا اچھا پھر یہی لاٹھی نہ مارنا، خشک لاٹھی پانی میں ماری، 12 سڑکیں بن گئیں، 12 رستے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو پار کر دیا۔ اللہ کی ذات پہ جتنا توکل ہوگا، جتنا بھروسہ ہوگا، اتنا ہی ایمان مضبوط ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں 5 دن 6 دن بندہ بیمار ہوا، 10 در بدلا لیتا ہے، اور ایک نہیں کئی شفوں والی سرکار کے پاس جا کر مال بھی اپنا تباہ کر دیتا ہے اور ایمان اور عقیدے کا بھی ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جو رب کے در سے نہیں ملتی؟ شفا کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ دولت کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ وہ نہ دے تو ساری دنیا مل کر دینے پہ آ جائے تو دے نہیں سکتے، اور وہ جب دینے پہ آ جائے تو ساری دنیا روکنے پہ آ جائے تو روکو۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں
حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عامر ابن قیس، حالات میں نہ بندہ آ جاتا ہے، ایک حال صرف اللہ کی ذات میں ہے، حالات آئے، کچھ بیمار بھی ہو گئے، کچھ مالی تنگی کا شکار ہو گئے، پریشانیاں بڑھ گئیں، گھر میں فقر و فاقہ ہو گیا، جہاں جاتے ہیں بعض اوقات نہ بندہ سونے کو ہاتھ لگاتا ہے وہ مٹی بن جاتا ہے، اور جب رب کی مدد ساتھ ہو تو پھر مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا، تو نبی پاک کے شاگرد تھے، کسی اور کے پاس نہیں گئے، فرمایا میرے پاس نسخہ شفا اور تسلی دینے والا نسخہ قرآن کی صورت میں موجود ہے نا، میں اس قرآن کو پڑھوں؟ فرمایا میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں اور آپ ظاہر ہم ترجمے سے واقف نہیں ہیں تو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے بھی رہے تدبر بھی کرتے رہے۔ جب قرآن پاک مکمل ہوا فرمایا میں نے 4 آیتیں پڑھی، ان 4 آیتوں نے میرے غم کو، میری پریشانی کو ختم کر دیا اور میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ وہ 4 آیتیں کون سی؟ اگر آپ لوگ توجہ رکھیں اور ان 4 آیتوں کو یاد رکھ سکتے ہیں تو کھولیں پھر 22واں سپارہ، سورت کا نام ہے سورہ فاتح، 22واں سپارہ۔ صفحہ نمبر 392۔ الحمدللہ تمام صفات کارسازی، تمام صفات الوہیت، تمام صفات ربوبیت للہ خاص واسطے اللہ کے، فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، جاعل الملائکہ بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلاً پیغام لانے والا، اور وہ فرشتے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاثہ و رباع، وہ فرشتے پروں والے، کسی کے پر 2 کسی کے 3 کسی کے 4 یزید و فی الخلق ما یشاء، جبرائیل کے 600 پر اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ پچھلی آیت میں نے ترجمہ کر دیا، یہ مقام آ رہا ہے جو صحابی نے پڑھا اور نشان لگایا، اور مجھے اور آپ کو کہا جب پریشان ہو جاؤ تو قرآن کے اس مقام کو پڑھنا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی بھی کسی کو اردو عربی کے ساتھ شدھ بو دے نا تو واقعی زادتہم ایمانا، اس کا ایمان مضبوط ہو کر رہے۔ ما یفتح اللہ للناس، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے من رحمت، اپنی رحمت کے دروازے، ما یفتح اللہ، جس کے لیے کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے اپنی رحمت کے دروازے، فلا ممسک لہا، لا ممسک لہا، اللہ کی اس کھولی ہوئی رحمت کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ وما یمسک، اور جس کے لیے وہ بند کر دے، خواہ وہ رزق ہے، خواہ وہ اولاد ہے، خواہ وہ کاروبار ہے، عہدہ ہے، رتبہ ہے، منصب ہے، دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ڈیل دی ہوئی ہے تو وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ فلا ممسک لہا وما یمسک، اور جس کو وہ روک لے، جس کی قسمت میں وہ لکھ دے کہ اس کو اولاد نہیں ملنی، تو فلا مرسل لہ من بعدہ، پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور مرسل نہیں ہے، کوئی اور کھولنے والا
نہیں ہے. کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، غالب اور حکیم وہ ہے. یا ایھا الناس، او لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ نعمتیں برسائی ہیں اپنی. اور آگے بڑا عجیب جملہ ہے، حل من خالق غیر اللہ، حل من خالق، کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق، پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دے آسمان کو اور زمین کو کام میں لگا کر. کیوں جی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو پھر نعرہ لگاؤ نا، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی الہ، معبود اور مشکل کشا نہیں ہے. تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر تہن دکے کتھوں لگ گئے نے، پھر تہن دکے کتھوں لگ گئے نے، پھر تمہیں یہ دکے کہاں سے لگ گئے ہیں کہ میری سنتا نہیں اور فلاں کی موڑتا نہیں، میری فلاں باجی کے آگے اور اس کی اس کے آگے اور پھر اس کی اس کے آگے. یہ شف اس میں اتنی تاثیر نہیں ہے، کسی اگلی شف کے پاس چلے جائیں، وہاں بھی میرا کام نہیں ہوا، کسی اور کے پاس چلے جائیں. حل من خالق غیر اللہ. شفیں کر کے لوگوں نے 11 ارب شف تک پہنچا دیے. 11 ارب اثاثے، 11 ارب یا 1100 ارب. جیسے روح ایسے فرشتے. ہم لوگ جتنا قرآن کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ پھر ہمارے لیے آزمائشیں بھی ایسی بھیجتے، ایمان کی بھی ڈاکو اور مال کی بھی ڈاکو. اللہ کہتا ہے جب اتنی صاف صاف آیتیں میں تمہیں اتار کے کہہ رہا ہوں، تمہاری قسمت میرے علاوہ کوئی کھولو نہیں کر سکتا اور بند بھی کوئی نہیں کر سکتا. خالق بھی میں ہوں، رزاق بھی میں ہوں، مالک بھی میں ہوں. تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تمہیں دکے کہاں سے لگ گئی؟ لہذا ان ٹھوکروں سے، دکوں سے باز آ جاؤ اور رجوع الی القرآن کرو. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے استاذوں کو آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے. کچھ لوگ واقعی عند اللہ بڑے مقبول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صفات سے نوازا تھا. میرا بچہ حذیفہ، اپنی طرف سے ہر والد کی خواہش ہوتی ہے نا نامی گرامی اور مدارس میں بھیجا جائے، تو میں نے اس کو بیت السلام بھیجا، وہاں بھی 1 سال لگا گیا، پھر اور ادھر ادھر بھیجتا رہا. اس سال اس نے وہاں لگایا، استادوں کی خدمت بھی کی. تو آخر میں کہنے لگا کہ آپ نے مجھے ادھر ادھر اتنا دور کیوں بھیجا ہے؟ تو میں نے کہا کیوں؟ بچہ ہے، کہتا ہے جو فیض مجھے یہاں سے ملا ہے وہ بڑے بڑے نامی گرامی اداروں سے نہیں ملے. کچھ لوگ رات کو طالب علموں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. بعض لوگ نا بزرگی ان پہ چڑھتی ہے 60 سال کے بعد، بوڑھے ہوتے ہیں، پھر کسی کام کے نہیں ہوتے، پھر بزرگی کرنی ہوتی ہے. لیکن ہم نے عین جوانی کا وقت، یعنی آج سے 30-32 سال پہلے عین جوانی کا وقت ان کا تھا، تو ہم نے وہاں گزارا اور 4 سال میں استادوں کے پاس رہا. 4 سال میں استادوں کی ہمیں نہیں یاد کہ تہجد قضا ہوئی. گرمی کا موسم میں اللہ اکبر زور کے بعد نفل شروع کرتے، بعض اوقات اثر ہو جاتی. اور اسندال جیسے شہر میں یہ ہمارا جو مزاج ہے نا، کسی سے نہ مانگنا، عام طور پہ نا مولویوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بندہ ویسے پاس نہ کھرک بھی کر رہا تو کہتے ہیں شاید یہ مجھے چندہ دینے لگے. الحمدللہ یہ مزاج ہم نے استادوں سے سیکھا ہے. کام کم کر دیں گے، دین کو بدنام نہیں کریں گے. توکل پہ کام چلایا، توکل پہ. پچھلے دنوں بڑے پریشان بھی تھے، فلاں دکاندار کا اتنا قرضہ ہے، فلاں کا اتنا قرضہ ہے، تو تندور والے کا اتنا قرضہ ہے، لیکن کوئی پریشانی نہیں تھی. ان کا جائیں گے
عمرہ کریں گے، رب سے مانگیں گے، واپسی سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ سارے اسباب پیدا فرما دیں۔ ایسے متوکل آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے ظاہر ان کی دعاؤں کو قبول بھی کیا، رمضان کا مہینہ بھی نصیب کیا، عمرہ بھی ادا ہو گیا اور حرم کی زیارت بھی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے افطاری کے وقت انہیں قبول بھی کیا، اور آج ابھی فجر کی نماز کے بعد نماز جنازہ ہے حرم پاک میں، سبحان اللہ۔ یہاں ہوتے تو سنبدال میں کوئی اپنے، کوئی پرائے، کوئی اچھے، کوئی برے، کوئی گالیاں دینے والے، کوئی تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں، وہاں حرم میں سب رب کے مہمان۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے کی مٹی ہم جہاں سے اٹھاتے ہیں تدفین بھی وہاں ہوتی ہے، وہ بندہ یہاں کا تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے اس سے کام لینا تھا، کام کے لیے سنبدال بھیجا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ صغیرہ کبیرہ ظاہر پوشیدہ جو گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دے، نیک اعمال جو کی اللہ قبول فرما دے۔ اللہ ان کے دینی کام جتنے بھی ہیں جہاں جہاں چل رہے ہیں اللہ انہیں قیامت تک شاد اور آباد رکھتے ہیں۔ ان کے متوسلین، متعلقین، احباب جتنے بھی تھے اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ اللہ ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما دے، اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمیں مولا کریم اپنے استادوں کی طرز پہ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ استغنا جیسی دولت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اپنا محتاج رکھ، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ دینی کام اللہ آپ کا کام ہے، ہم سبب کے طور پہ اگر استعمال ہو جائیں تو ہماری اپنی سعادت ہے۔ اللہ مرتے وقت تک دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔